اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ محتم المقام جناب بھائی محمد یعقوب مغل صاحب اور ان کے لخت جگر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے عمرہ کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں اور مدینۃ الرسول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے، یہ سفر جو ہے وہ ان کے لیے بابرکت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی جلد از جلد مدینہ طیبہ کا حضور کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے وہ شرف نصیب فرمائے۔ تو بس عقیدت و محبت حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت چند اشعار جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھتے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کے حرم کی، رب تعالیٰ کے حرم کی کیا بات، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ الحمدللہ جب آپ یہ صدائیں دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ لطف کی مغل صاحب اور بڑھ جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام جب یہ صدا دیتے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پہاڑ بھی یہ پڑھتے ساتھ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ پہاڑ بھی۔ اور اس گھر کے زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وابعث فیہم رسولا. میرے آقا کی آمد کی دعائیں فرما رہے ہیں. بے شک وہاں ماشاء واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حجر اسود کے بوسے لیں گے. اللہ کے نبی جس گھر کی زیارت کیا کرتے تھے، اور یہ سارا تصور میرے لے کر بیٹھنا ہے کہ وہ پاک گھر جہاں آقا کریم علیہ السلام آرام فرما ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو معراج کے لیے بلایا. یہ تصور کر کے جو ہے نا وہ سارا حرم میں آپ نے گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر مبارک کرے. تو میں نے ان اشعار کو جو ہے نا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ، اس کو جب مدینہ طیبہ کے تصور میں کچھ اس طرح تبدیل کیا ہے، یہ ذرا انشاءاللہ پیرو راضی ہوگی جب آپ ادھر دیکھیں گے. انشاءاللہ طیبہ کی رونق روزے کا منظر، صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھوں تو پڑھتے جاؤں برابر، صلی اللہ علیہ وسلم. آقا تیرے حرم کی کیا بات، آقا تیرے کرم کی کیا بات، آقا. اللہ کا حرم ہے، اسی طرح حضور کے حرم کی بھی کیا بات، اور حضور کے کرم کی بھی کیا بات. آقا تیرے حرم کی، تیرے مدینے کی کیا بات، آقا تیرے کرم کی کیا بات، آقا تا عمر کر دے آنا مقدر، صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر پر مدینہ طیبہ کی یاد میں پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ایک کلام پڑھتے ہیں. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. محبت سے پڑھ لیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور پیر صاحب لکھتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں کوئی عاشق زار جاتا ہے حضور سے محبت کرنے والا خصوصاً، تو پیر صاحب لکھتے ہیں اشک آنکھوں میں اشک آنکھوں میں تو ہونٹوں پہ درود اور سلام، اشک آنکھوں میں
تو ہونٹوں پہ درود و سلام، تیرے عشاق بھی آقا، تیرے عشاق بھی کیا رنگ جمائے ہوئے ہیں، تیرے عشاق بھی کیا رنگ جمائے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور کام کرنا ہے آپ نے بھائی مغل صاحب، بھائی صاحب جی کیا تصور لے کے ادھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا تصور لے کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا تصور لے کر، ہم نگاہ گنبد حضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نگاہ گنبد حضرا پہ جمائے ہوئے ہیں۔ اور حضور کی بارگاہ میں ایک اور عرض کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ پیر صاحب لکھتے ہیں بھائی صاحب سر پہ رکھ دیجیو، سر پہ رکھ دیجیو دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجیو دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور بوسائے در سے، بوسائے در سے مجھے روکنا اے دربان، بوسا لینا تو سعادت مندوں کی بات۔ اگر مغل صاحب جہاں ریاض الجنہ میں جائیں تو نماز و نوافل وہ ویسے ہی سجدے کی